سبھی صاحب بات اصل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ موقع ہوتا ہے، موقع ہے۔ وہ کیا موقع ہے؟ وہ یہ موقع ہے کہ طالبان کو سپورٹ کرنا اور طالبان کے ساتھ وہ رابطہ اور وہ کانورسیشن شروع کرنا جو کبھی نہیں ہوا ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔ وہ کیا؟ ہم ان کو کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو ریکگنیشن ابھی دینا چاہتے ہیں، مانے کہ ہم ٹھہرنا بھی نہیں چاہتے کہ جب تک آپ کے سربراہ نے عہدہ اٹھایا۔ وی وانٹ ٹو ریکگنائز یو۔ کیوں؟ کہ اس بات یہ 3-4 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا پورا کنٹرول ہے افغانستان پہ، رسپانسبل کنٹرول ہے، اور جو وعدہ آپ نے کہا ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہے۔ اور ہم جو ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ چین ہے اور ہمارے ساتھ روس ہے، مگر ہم پاکستان، اس لیے ہمارا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، ہم ان کے لیے بھی نہیں ٹھہریں گے۔ ہم آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ طالبان از دا لیگل گورنمنٹ آف افغانستان۔ اچھا ظفر ہلالی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان پر آنے والے دنوں میں سینکشنز لگتی ہیں تو آپ کیا کردار دیکھتے ہیں چائنا کا اور رشیا کیا، اور جو ہمارے پروجیکٹ ہیں خاص طور پہ سی پیک، کیا اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر پہلے تو یو این سینکشنز نہیں ہے، یہ مینڈیٹری سینکشنز نہیں ہے، یہ یونیلیٹرل سینکشنز ہے۔ یہ ملک پر ملک لگائیں گے، امریکہ لگائے گا۔ امریکہ ہمارا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ہمیں نقصان ہوگا پکا۔ اور بھی چیزیں ہیں جو امریکہ کر سکتا ہے، مگر امریکہ نے اس وقت اب تک وہ سائن انڈیکیشن نہیں دیا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے 2.3 بلین تو آئی ایم ایف کا جو امریکن کے پیسے ہیں، آپ سمجھے سینکشن ہو گیا ہے، وہ تو ہمیں اسٹارٹڈ ریسیونگ اٹ اور ول ویری شارٹلی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن جو ہے وہ ہمیں سینکشن کرے گا، مگر ایک تھریٹ آف سینکشنز، ایک پریشر آف سینکشنز وہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آفٹر آل وہ ایک لحاظ سے بائیڈن صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کا کچھ نہ کچھ تو تھوڑا پریشر ہے طالبان سے، تو اس کو تم پورا لگاؤ، ڈو مور، اور جب تک ان کو ضرورت ہے وہ آپ کے the threat of sanctions will always be there۔ تو میرے خیال میں اس وقت اب تک تو بڑا اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اٹیکس آن امریکن فورسز۔ جی اچھا، جو بائیڈن کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، اس میں انہوں نے رشیا اور چائنا کا ذکر کیا کہ یہ یعنی نیگیٹو انداز میں ذکر کیا، پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ تقریر سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں چائنا کے ساتھ یہاں پر جو رائیولری ہے امریکہ کی، وہ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی انہوں نے ان کو بلیم کیا۔ تو اس میں پاکستان کا کردار تو پھر اور مشکل ہو جائے گا۔ ہم وہ جو ایک بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں وہ تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے، کوئی نہ کوئی سائڈ تو لینا پڑے گی ہلالی صاحب۔ بالکل لینا پڑے گا، اور میرا پورا کنٹینشن یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ تو چین کے ساتھ ہے۔ سمیع صاحب سوچئے، یہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہے نا کہ اگلے 100 سال کے لیے سب سے بڑا پاور، 4 گنا امریکہ کا اسٹرینگتھ، جو آج ان کی اکانومی یا 2 سال میں بڑھ جائے گی امریکہ کے ساتھ، وہ ہمارا اتفاقاً اتنا بڑا دوست بن گیا ہے اور ہے۔ کیا ہم ان کو چھوڑ کے ایک سپر پاور جو آن دا ڈکلائن ہے، ان کی باتیں مانیں گے؟ ان کی باتیں سننا چاہیے جب ہمارا ہمسایہ چین ہے؟ میرے خیال میں وہ پاگل پن ہوگا اگر ہم نے وہ کیا کہ کہیں مسلمان ایک اسلامی ریاست نہ بنا لیں، یہ ان کو خوف تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے افغانستان پر حملہ کیا 9/11 کے بعد۔ جو تیسرا آبجیکٹیو ان کا تھا وہ کنٹینمنٹ آف رشیا تھا، روس کو روکنا تھا انہوں نے، کہ روس کے تمام سینٹرل ایشیا میں روس کی جو رسائی، اس کے لیے افغانستان میں آنا ضروری تھا۔ چوتھا کنٹینمنٹ آف چائنا تھا، چائنا کو روکنا تھا۔
پھر ایک ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا کہ کنٹرول آف گلوبل ٹریڈنگ روٹس، دنیا کے جو بڑے بڑے تجارتی راستے ہیں اور واٹر ویز ہیں ان کو کنٹرول کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ افغانستان میں آئے یہاں بیٹھ کر یہ سارے آبجیکٹو اچیو کر رہے تھے. انہوں نے اسلامک ریاست کو بھی تباہ کر دیا، انہوں نے اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا. انہوں نے پاکستان میں ایسی دہشت گردی بھیجنا شروع کی کہ پاکستان تقریباً اتنا ڈیسٹیبلائز ہو گیا تھا کہ CIA کی اپنی رپورٹ تھی کہ 2015 تک پاکستان باقی ہی نہیں رہے گا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 2007 میں پھر الحمدللہ میں میڈیا پہ آیا تھا اور ہم نے یہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا، قوم کو آگاہ کرنا شروع کیا. وہ ایگزیکٹلی یہی جنگ تھی جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی تھی اور 2007 میں، جس کے بعد پھر میں TV پہ بھی آیا اور یہ سب کچھ ایکسپلین کرنا شروع کیا. اور پہلا پروگرام ہی میرا یہ تھا US گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور ان کی فورن پالیسی. اور پھر میں نے سیریز کی تھی CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے، آپ سب پرانے TV دیکھنے والوں کو یاد ہوگی یہ بات. اب افغانستان سے جب ان کو شکست ہوتی ہے تو یہ 6 کے 6 آبجیکٹیوز ان کے صفر ہو جاتے ہیں، یہ ذلیل ہو کے رسوا ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ امریکہ نکل گیا، یہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو انہوں نے پوری دنیا کے لیے آنے والی سینچری کے لیے ڈیفائن کیے تھے، یہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز یہاں دفن ہو جاتے ہیں. گلوبل واٹر ویز اور ٹریڈنگ روٹس کی بات کریں تو CPEC کا سلک روٹ چل رہا ہے یہاں جو پاکستان آنے والا ہے، گلف کا ٹریڈنگ روٹ ہے. یہ ہر صورت میں چائنا کو روکنا چاہتے تھے یہاں سے، اس لیے افغانستان بیٹھے تھے. یہ ہر صورت میں پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے TTP اور BLA بنائی تھی. انہوں نے انڈیا کو اجازت دی تھی کہ آئیں افغانستان سے آپ پاکستان پر حملے کریں. اجیت کمار ڈوول اور اس کی ساری وہ اوفینسو ڈیفنس کی اسٹریٹجی جو افغانستان کے ذریعے پاکستان پر لانچ کر رہا تھا. پھر انہوں نے اسلامک گورنمنٹ کو ختم کر دیا افغانستان سے. پھر کنٹینمنٹ آف رشیا، انہوں نے بیٹھ گئے جب تک روس کو کوئی اجازت ہی نہیں ملی پچھلے 20 سال افغانستان میں کچھ کر سکتا. یہ ساری چیزیں جو کچھ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے. اب جب 20 سال کے بعد 2001 میں انہوں نے جنگ شروع کی تھی، 20 سال 21 میں اب آ کے ان کو شکست ہوئی ہے، یہاں سے نکلے ہیں، تو افغانستان میں وہ راستے دوبارہ کھل گئے ہیں کہ جو ان کی گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو جن کو روکنا تھا انہوں نے، وہ سارے کے سارے دروازے اب مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے کھل گئے ہیں. افغانستان میں دوبارہ ایک پولیٹیکل اسلام، ایک گورنمنٹ قائم ہو گئی. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ اگر کہیں پہ بھی کوئی پولیٹیکل اسلامک گورنمنٹ بن جائے تو اس سے خطرہ صرف یہودیوں کو اور ہندوؤں کو اور امریکہ کو اور CIA کو نہیں ہے، بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو بھی ان سے خطرہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مصر میں CC کی حکومت آنے سے پہلے وہاں پر اخوان المسلمون کی حکومت بنی. وہاں پر جو صدر بنے مسلمان، CC کی حکومت کو باقاعدہ عرب ملکوں نے فنڈنگ کر کے، بدنصیبی سے سعودی عرب نے اور UAE نے فنڈنگ کر کے CC کی بغاوت کروائی، وہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت ختم کروائی اور ان کو پھانسیاں دلوا دیں. کسی صورت میں یہ کہیں بھی کوئی اسلامک گورنمنٹ بننے نہیں دے سکتے تھے. افغان جہاد کے بعد 1988 کے بعد ایک بڑی برکت یہ آئی تھی کہ پوری مسلمان دنیا کو حوصلہ ہو چلا تھا کہ ہم مزاحمت کر کے بھی آکوپیشن فورسز کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ افغان مجاہدین نے سوویت یونین کو نکالا تھا. اور چونکہ افغان جہاد میں تربیت بھی کی تھی، سب نے آ کر شرکت کی تھی، تو ہر ایک کو حوصلہ ہو چلا تھا کہ ہم آکوپیشن فورسز کو نکال سکتے ہیں. تو یہی وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب افغان جہاد ختم ہوا ہے، جب سوویت یونین نکلا ہے، تو کشمیر میں اس وقت پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، فلسطین میں اس وقت پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، الجیریا میں اسلامک موومنٹ نے ایک پوری موومنٹ بلڈ کی تھی، الیکشن سے باقاعدہ جیت کر فیس کی حکومت جو تھی وہ واپس آ گیا الجیریا میں، اور وہاں بھی ملٹری کو کر کے فیس کی اسلامی حکومت کو ختم کروایا گیا تھا. تو یہ جو ان کو اب خطرہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی تحریک کے آنے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلامی تحریکیں ہیں، چاہے کشمیر ہو یا حماس ہو یا فلسطین ہو، ہر جگہ پر اسلامی تحریکوں کو اپنے اوپر کلونیل اور یہ جو ظالم آمرانہ سامران یا حکومتیں ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے حوصلہ مل جائے گا. اور پھر ایک اسلامی حکومت اگر قائم ہو گئی تو دنیا میں ایک ماڈل بن جائے گا جو کمیونزم اور کیپٹلزم کے خلاف ہے. افغان مجاہدین نے پہلے کمیونزم کو شکست دی، اب انہوں نے کیپٹلزم کو شکست دی. پہلے پورے وارسا پیکٹ کو تباہ کیا، اب پورے نیٹو کو تباہ کیا. اس کا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ معمولی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے جو بکواس کر رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم طالبان سے خفا تھے اور ناراض تھے. اور اب یہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے
ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں، پہلی بات اس نے یہی کی کہ ہم نے روس سے تعلقات ٹھیک کر لیے ہیں، چائنا سے کر لیے ہیں، پاکستان سے کر لیے ہیں، یعنی جو ایک الگ اسٹریٹجک الائنس بننا تھا ایشیا کا، اب وہ نیٹو کے مقابلے پر ایک ایشین الائنس بن گیا ہے، اور افغانستان اس کے بیچ میں پیوٹ ہے۔ افغانستان ہارٹ آف ایشیا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، آسیا یک پیکر گلست، ملت افغان درو پیکر دلست، کہ ایشیا جو ایک جغرافی کا نام ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ افغانستان ہے۔ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، صرف جغرافی کی وجہ سے نہیں، آئیڈیالوجی کی وجہ سے بھی، ایک اس وجہ سے بھی کہ یہاں پہ مرد کوہساری رہتے ہیں جو فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں، چاہے بندہ صحرائی ہو یا مرد کوہستانی ہو، جو اقبال نے کہا یہ مرد کوہستانی جو 40 سال میں 2 سپر پاورز کو تباہ کر چکے۔ اور سب سے بڑی بات جو اب ہم آنے والے ہیں جس کے اوپر، کہ جو اس وقت کے نئے عالمی نظام کو جو پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے، جو گلوبل ریسیٹ ہو رہا ہے، جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ افغان طالبان اس سارے گلوبل ریسیٹ کے سے آزاد ہے۔ نہ ان پر آئی ایم ایف کا کوئی قرضہ ہے، نہ ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ ہے، اور یہ وہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا یہ پورا نیا عالمی نظام، جس کے لیے یہ پوری دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، امریکہ سے لے کے چین تک پوری دنیا کو جو یہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر بنانا ہے۔ اگر اس کے درمیان کوئی ملک ریاست کھڑی ہو جائے جو یہ کہے کہ ہم یہاں پر صرف اپنی مرضی کریں گے، اسلامی شریعت کریں گے، اپنے چاہے اس میں قبائلی رنگ شامل ہو، چاہے اس کے اندر افغان نیشنلزم کا رنگ شامل ہو، it doesn't matter. So try to understand the importance. انڈیا نے 20